اب جی ویلنس وینسڈے ہے آج، کیونکہ although ہم پورے ہفتے آپ لوگوں کو ہیلتھ ہیلتھ کے ٹاپک پہ ڈسکشنز دیتے ہیں، لیکن کیونکہ آج ویلنس وینسڈے ہے تو ہم نے سوچا ویسے ہی اپنے دل کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور دل کی پریشانیوں کی باتیں کرتے ہیں. زہیب، اس دن ہمارے کوئی پروڈکٹ کرنے بھی آیا تھا تو آپ کا پہلا سوال تھا کہ دل کا کیا ہوگا. تو ہم ہارٹ کیجویلٹیز پاکستان میں اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہیں، ینگ لوگوں کو کیوں ہو رہی ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف. السلام علیکم. نیوٹریشنسٹ ہیں، طاہر میڈیکل کے اونر بھی ہیں، اور زوم پہ ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر ڈاکٹر جو کارڈیولوجسٹ ہیں، خاور کاظمی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پریونٹیو کارڈیولوجی. اچھا، ہم نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ ہم نے ویلنس وینسڈے آپ نے کہا نا، تو وہ ہم ذرا چلا کے اور اس کے بعد آتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا جی، آپ چلیں پہلے چلا لیں، پھر ہم انٹروڈکشنز دیں گے. دو 2016 میں پاکستان میں تقریباً 19% اموات دل سے متعلق امراض کی وجہ سے ہوئیں، جو اب بڑھ کر 29% ہو گئی ہیں. ملک بھر میں سالانہ 4 لاکھ افراد دل کی بیماریوں کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. دل کی بیماری ہر سال دنیا بھر میں 17 ملین افراد کی جان لے لیتی ہے. ہارٹ اٹیک سے پہلے کیفیت اور علامات کیا ہوتی ہیں، یہ بڑا سوال ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ دل کا دورہ پڑنے سے پہلے جسم ہمیں اس بارے میں سگنل دیتا ہے، لیکن اکثر اوقات ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. ماہرین امراض قلب کے مطابق اکثر لوگ تھوڑی سی تھکاوٹ اور پیروں میں سوجن کو بہت سنجیدگی سے نہیں لیتے اور اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماہرین صحت کے مطابق تھکاوٹ، سانس کی تکلیف، معمول کے ذاتی اور پیشہ ورانہ کام نہ کر پانا، بغیر کسی وجہ کے وزن بڑھنا، ٹانگوں میں سوجن، یہ سب آپ کے دل کے مسئلے کی ابتدائی علامات ہیں. دل کا دورہ اچانک ہوتا ہے، لیکن دل کے مسائل آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور صرف ابتدائی مراحل میں ہی اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. جی، تو یہ پیکج میں آپ نے دیکھا، اور پاکستان میں یہ تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اموات پاکستان میں ہو رہی ہیں، اس میں دل کی تکالیف سے اموات کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل. تو وہ کیوں ایسا ہے؟ نوجوانوں میں بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ورک پلیس پر ہم نے دیکھا بہت سے ہمارے ساتھی بھی، جرنلسٹ بھی، کیونکہ پریشر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں 35 سال 40 سال، لیکن اس کے باوجود ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ انٹروڈیوس تو ہم نے کرا دیا گیسٹ کو. ڈاکٹر خاور کاظمی صاحب، پہلے آپ کی جانب بڑھیں گے. یہ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے دل کے امراض میں یہ جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کا ڈیلی روٹین ہے، آپ کی ڈائٹ ہے، تھوڑا ہائی لائٹ کیجیے اس معاملے میں. جی اس میں جو وجوہات ہیں اس میں ہمارے بھی NICVD میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ایکیوٹ ہارٹ اٹیک سے لوگ آتے ہیں، اس میں 10 سے 15% لوگ جو ہوتے ہیں وہ 40 سال سے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں. اور اس میں جو وجوہات ہیں اس میں ذیابیطیس اور ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کا زیادہ ہونا وہ بھی شامل ہے. لیکن اس کے ساتھ جو طرز زندگی میں کم چلنا پھرنا، موٹاپا ہونا، اور خاص طور پہ پیٹ کا پڑا ہوا ہونا، اور سٹریس جو انگزائٹی ہے وہ بھی شامل ہے. لیکن ینگ لوگوں میں جو ایک اور 2 چیزیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں، وہ ایک تو تمباکو کا استعمال ہے، اور دوسرا اگر ان کے خاندان میں ہسٹری ہے ہارٹ اٹیک ہونے کی تو پھر ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر آپ بتائیے، لاٹ آف ٹائم سائلنٹ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ینگسٹرز میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اسٹریس زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے، مینٹل ایگزاسشن زیادہ ہے. تو اس کی کیا چیزیں ہیں ہم جو دیکھ سکتے ہیں جس سے پریونشن کہتے ہیں کہ پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ ڈاکٹر ابراہیم سے ہمارا یہ سوال ہے سر. ایکچولی دیکھیں، دس از کالڈ ہیلدی لائف اسٹائل. بالکل. ایک زمانے پہلے ڈیکیڈس پہلے چلے جائیں، ایک ہیلدی لائف اسٹائل ہوتی تھی. لوگ گھروں سے نکلتے تھے، پیدل چلتے تھے، سائیکلنگ کرتے تھے، یا اپنا کام خود کرتے تھے. اب ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے. دوسرا، ہم نے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر کے گیجٹس پہ لے آئے ہیں.
बिल्कुल। सबसे ज़्यादा भी रिसर्च आप देखें कि अगर आप अपने आप को 1 घंटा यूज़ करते हैं गैजेट्स को, तो आपका 8% ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। इसी तरह जितने घंटे आप बढ़ाते रहते हैं, इतने घंटे आपके ब्लड प्रेशर ऊपर जाता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड अ मेंटल स्ट्रेस एज वेल एज द बॉडी। हार्ट रेट जो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता है। अब आपने दूसरा हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है डाइट, जो हमने एक्सरसाइज बताई, इसके बाद डाइट आई। डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं। खाना कहाँ से शुरू होता है आप देखें तो, अगर छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक हमारी हार्ट या हमारी बॉडी जो पावर है वो हम नूडल्स पे ले आए हैं, हम जंक्स पे ले आए हैं, हम MSG पे ले आए हैं, हम उन सॉल्ट्स पे ले आए हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, हम ऑयल्स पे ले आए हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। जो सस्ती चीज़ें वो उठा के हम ले आते हैं। दूसरा, फूड में शाम की जो जितनी भी बाहर की आप चीज़ें खाते हैं या जो भी आप XYZ खाते हैं, अब आप देखें उसकी मटेरियल ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो ज़ीरो है। बिल्कुल। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने समोसा खाया बाहर का, तो उसमें जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं मैदे का, कीमे का, ऑयल का, जो रीयूज़ ऑयल हो रहा है, अब आप उस पर देखें, दिस इज डेंजरस। तो वहाँ पे आप देखें तो ये लाइफस्टाइल चेंज हुई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन न्यू स्टाइल में हुई है कि हम तो ये करते हैं। दूसरा, लोग सिगरेट तो पीते थे, अब वो आ गए वेप्स पे, शीशे पे। वेप सबसे ज़्यादा चलने लग गया। अब आप देखें कि 15-15, 16-16 साल के बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में वेप्स कर रहे हैं। स्कूल टीचर्स को मैंने खुद पर्सनली देखा है वेप्स करते हुए। तो वहाँ पे आपका अटायर जो है पूरा चेंज हो गया। वहाँ बच्चे भी करना शुरू, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और बेहतरी के लिए नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर खबर, आप ये कहिएगा कि इसके सिम्टम्स क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनको पता नहीं चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, और वो होता जाता है, फिर उसके बाद एक मेजर हार्ट अटैक आता है और फिर जिंदगी उनकी चली जाती है। सिम्टम्स के बारे में बताइए जो हमें, जिस पर नजर रखनी चाहिए हर किसी को। जी पहली बात तो ये है कि हम ये कहते हैं कि जिन लोग खानदानों में ये प्रॉब्लम होती है ब्लड प्रेशर की या शुगर की या हार्ट अटैक होने की, उनमें बच्चों से 15 साल 16 साल की उम्र से अपना चेकअप कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। चाहे आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको अपनी ब्लड शुगर चेक करानी चाहिए, आपको कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो वजह बनती हैं हार्ट अटैक होने का बाद में, और इनके चूंकि कोई अलामात नहीं होती तो आपको चेक कराना ज़रूरी है, और चेक करा के फिर इसको आपको इसका इलाज की ज़रूरत है तो इलाज करना चाहिए तर्ज ज़िंदगी के साथ साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर खाबर ये बताइएगा, अगर एक इंसान है जो गाड़ी चला रहे हैं और जिनको फीलिंग आ रही है कि उनको दर्द हो रहा है अपने राइट आर्म में, तो क्या ऐसे उनको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए? कुछ कहते हैं खांसना चाहिए ज़ोर ज़ोर से, जिससे आपका हार्ट अटैक मतलब नहीं आएगा। तो वो सिम्टम्स क्या हैं जो आपको फौरी तौर पे पता लग सकता है कि जी मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, ये मुझे और कोई चीज़ नहीं हो रही? तो वो जैसे ठंडे पसीने आ गए, या आर्म में दर्द हो रहा है, या पैर में सूजन? ये देखिए पाँव में सूजन और ये जो चीज़ें कह रहे थे, ये तो ऑलरेडी दिल की बीमारी शुरू हो जाने की अलामत है। हार्ट अटैक शुरू होने की या इनिशियल अलामत नहीं है, इब्तदाई अलामत नहीं है, ये तो बहुत बाद की अलामत है। लेकिन जो जिस वक्त आपको हार्ट अटैक हो रहा हो तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो सीने में लगता है बोझ रखा हुआ है, कोई चीज़ ऊपर रख दी गई है, सीवियर बहुत बोझ महसूस होता है। तो दर्द होना ज़रूरी नहीं है, उसमें ज़्यादा बोझ महसूस होता है, सांस लेने में मुश्किल आती है, और जो खांसी करने की जो वजह है वो, या लंबे सांस लेने की वजह, वो ये नहीं, उससे हार्ट अटैक नहीं रुकता। लेकिन हार्ट अटैक में बाज़ औक़ात बेहोशी हो सकती है, तो उस बेहोशी को ये चांसेस कम करने के लिए खांसी करना या लंबे सांस लेना मुनासिब हो सकता है। उस वक़्त अगर डिस्प्रिन की अगर एक गोली हो या अगर एस्प्रिन हो तो वो चबा के खा सकते हैं, उससे चूंकि खून में जमने की सलाहियत कम हो जाती है तो हार्ट अटैक में वक्ती तौर पे कुछ वक्त लग सकता है। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर खबर, एक और चीज बताइएगा, अक्सर आप ईसीजी कराते हैं अपनी, आपको दर्द हो रहा था पीछे या फिर आपको हार्ट, तो आप ईसीजी कराते हैं, ईसीजी सही आती है,
اور اس کے بعد پھر پتہ چلا 2-3 دن بعد ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. تو ایکو کرانا یعنی کیا کرانا چاہیے میک شور کرنے کے لیے کہ نہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہے؟ جی دیکھیے یہ جو چیز اس وقت درد ہو رہا ہو تو جو ایک تو درد کی جو نوعیت ہے وہ ڈاکٹر کو مدد دیتی ہے فیصلہ کرنے میں. اس کے علاوہ ای سی جی درد کے دوران اکثر اوقات میں دکھا دیتی ہے, بعض اوقات نہیں دکھاتی. تو اس وقت جو ہے ہم بلڈ ٹیسٹ بھی ایک کرتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ کو ڈیمیج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور تیسرا ایکو اگر ای سی جی میں دکھا نہیں رہی ہو لیکن ہمیں شبہ ہے کہ یہ دل کا مرض ہے تو ایکو ڈیفینیٹلی اس میں اس وقت مدد دے سکتا ہے جس وقت دل کا درد ہو رہا ہو. بالکل. اچھا ایک اور چیز ہے, شوگر پیشنٹس کی ہم بات کریں کیونکہ ہمارے خاندان میں بھی کچھ ایسا ہے, شوگر پیشنٹس کو درد نہیں ہوتا ہے اور صرف انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوتے ہیں اور درد ان کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ جاتے نہیں ہیں ہاسپٹل. تو ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. جی یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے جو میرے خیال میں بالکل صرف صحیح نہیں ہے. دوسرے لوگوں میں بعض کا درد نہیں ہوتا اور لیکن درد کے علاوہ جو دوسری جو کیفیت ہیں وہ سانس میں مشکل اگر آپ کو, اور یہ بالکل ہمیں درد کے ہارٹ اٹیک کے ایک متوازی ایک علامت ہے کہ آپ کو سانس لینے میں سخت مشکل ہو رہی ہے اور چلنے سے یا کھڑے ہونے سے بھی بات. درد میں بھی اور سانس میں مشکل میں بھی ایک چیز جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے تکلیف ہو رہی ہے اور آپ اٹھ کے چلنے کی کوشش کریں تو اس میں تکلیف بڑھتی ہے تو پھر فوراً ضرور ہاسپٹل پہنچ جانا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر چلنے سے علامات بہتر ہو رہی ہیں, درد میں اور سانس کی مشکل میں بہتر ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دل کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے تکلیف ہو, لیکن پھر بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا یا ای سی جی کرا لینا مناسب ہے. ٹھیک ہے. ایز اے نیوٹریشنسٹ آپ دو لوگوں کو, ایک جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے ان کو کیا ایڈوائز دیتے ہیں کہ اپنی لائف سٹائل میں نیوٹریشن ویلیو کیا رکھے, اور ایک بچہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہیلدی لائف سٹائل اس کا ہو, ان کے لیے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں دونوں کا ریکمنڈیشن ایک ہی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیکریز یور جو گیجٹس والی لائف ہے اس کو, فوڈ سٹائل کو چینج کرنا بہت ضروری ہے دونوں کے لیے. دیکھیں یہ میرے لیے نہیں, یہ سب کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے. اگر آپ واک نہیں کرتے ہیں تو وائی ڈونٹ یو واک. کہتے ہیں نا کہ اوبیسٹی رنز ان دا فیملی بیکاز نو ون رنز ان دا فیملی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یو ہیو ٹو واک, یو ہیو ٹو میک یور کارڈیو کرنا ہے, ویٹ اٹھانا ہے, باڈی کا دھیان رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے باڈی بلڈنگ شروع کر دی, آپ نے ہلکے ہلکے ویٹ اٹھانا ہے, اپنے مسلس کو اسٹرانگ کرنا ہے, اپنے واک کرنی ہے, جم کرنا ہے, کارڈیو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری ڈے. پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے, گرینز پہ زیادہ جانا ہے, اومیگا کو زیادہ یوز کرنا ہے. اومیگا آپ کو پتا ہے, لیکن لوگ آج کل کہاں, یعنی مطلب لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. سپلیمنٹس پہ جائیں اگر اومیگا چاہیے, سپلیمنٹس پہ بالکل جانا چاہیے, 100% جانا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے ہیلدی لائف سٹائل کو ایگریویٹ کرتا ہے. کیونکہ اومیگا صرف اومیگا 1 سے لے کے 3 تک آپ کی باڈی کے اندر ہر سیلز کو جا کے ہیلدی کرتا ہے. بالکل. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. دوسرا گرینز میں اسپینچ سب سے امپورٹنٹ ہے, بروکلیز, سیلیڈ کا استعمال کریں, بیٹ روٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیرٹس کتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل. یہ چیزیں آپ کی لائف سٹائل کو امپروو کرتا ہے. آئل, کون سا آئل یوز کرنا, کون سا آئل یوز کرنا چاہیے, بڑا سوال ہے. اچھا آئل, سب سے اچھا ورجن آئل آلیو آئل. آلیو آئل. باقی سارے آئلز جو ہیں آپ دیکھیں تو سارے سن فلاور سیڈز اور سارے چیزیں جو ہیں وہ جتنے بھی سیڈز والا آئل ہے وہ سارا ہارٹ پہ جو ہے جا کے فیٹی لیور کرتے ہیں, پھر شوگر کے لیول کو بھی بڑھاتے ہیں. فیٹی لیور جہاں ہوگا وہاں آپ کے ہارٹ کے مسلس کو ہمیشہ ٹائٹ کرے گا, وہاں وہ ٹائٹ کرے گا, ریورس بیک کرے گا اور ہارٹ اٹیک کے چانسز سب سے زیادہ ہوں گے. سر سے ایک مشورہ اور بھی لینا ہوتا ہے کہ دنیا بتائیں کہ ایٹ دا ایج آف 40 آفٹر 40 کیلشیم اسکورنگ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے آج کل. آج کل سٹی انجیوگرافیز ہو رہی ہیں, وہ آپ پروفائل ایکسز ہی کرا لیں 48 سے پہلے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے بھائی آپ کی کیلشیم اسکورنگ کیسی ہے. مہنگا ٹیسٹ نہیں کرانا تو کیلشیم اسکورنگ پہ جائیں. اگر آپ کو پورا سٹی انجیوگرافی پہ جانا ہے تو جسٹ لائک سٹی اسکین, آپ نے اپنے کرایا, ساری آرٹریز دیکھ لی ہیں, ایوری تھنگ از فائن اور ناٹ, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا سلیپنگ ہیبٹس از ویری امپورٹنٹ, جو آج کل جو کم ہو گیا نوجوانوں میں, تو نوجوانوں میں سب سے زیادہ کم ہو گیا, کیونکہ رات کو بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ سوتے ہیں, سوتے ہوئے بھی فون یوز کر رہے ہیں, پھر آپ کی جو مینٹل سٹریس ہے, آف کورس لیٹ نائٹ چائے پی رہے ہیں. چائے کا کیفین کا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آفٹر 6 ڈونٹ ٹیک کیفین.
کیونکہ وہ آپ کے مینٹل لیول کو اتنا ایگریویٹ کر دیتا ہے اور اتنا ہائی کر دیتا ہے کہ آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر آپ کے لیکن آپ فیل نہیں کر پھر رہے فٹیگ. بہت دفعہ لوگ ویٹ لیے بھی بس پورا دن کافی پیتے رہتے ہیں. آف کورس دیٹ از ناٹ گڈ. دیکھیں انٹرمیٹنٹ ڈائٹنگ یہ چیزیں ہیں، یہ اٹس ناٹ گڈ فار دا ہیلتھ. یہ دیکھیں اگر آپ کو ویٹ لوز کرنا ہے تو کیلریز کا دھیان رکھیں، واک کا دھیان رکھیں. کیلریز کو جب تک آپ مینٹین نہیں کریں گے کبھی بھی آپ یہ کافی پی لیں یا دوسری جو بھی چیزیں ایکس وائی زی. اچھا ڈاکٹر خاور، یہ کہ ہم نوجوانوں کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں اور کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے یہ تعداد، تو آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں کیا وجوہات ان کی ممکنہ طور پر کیا ہوتی ہیں؟ یعنی غریب طبقے سے، کیونکہ دیکھیں اس کا ایک تعلق جو ہے آپ کی معاشی صورتحال سے بھی ہے، لائف سٹائل سے بھی ہے، معاشی صورتحال بھی ہے، ٹینشن میں ہے لوگ، جاب لیس ہیں، پھر وہ انگزائٹی اور بلڈ پریشر کا بڑھنا، کم ہونا، اور پھر وہ لمز آپ کے کمزور ہونا. اس پر ذرا سی بات کیجئے. جی پہلی بات تو یہ کہ جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے ہم دیکھتے تھے کہ صرف ہائر سوشو اکنامک گروپ میں یہ ایشو تھا کیونکہ وہاں پہ یہ لائف سٹائل کے اور یہ ایشو زیادہ تھے، لیکن اب تو ہر طبقے میں یہ مسئلہ جو ہے بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ ایون ہمارے لوور سوشو اکنامک گروپ میں خاص طور پہ جو اربن ایریاز میں وہاں پہ ہمارا لائف سٹائل میں جو ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے خوراک کے بارے میں اور جو فزیکل ایکٹیویٹی کا لیک ہے وہ سب چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو ہم جو دیکھتے ہیں ہر طبقے سے لوگ آتے ہیں، ایون بہت جو لوور سوشو اکنامک گروپ ہے ان میں بھی یہ لوگ آتے ہیں. اور جہاں تک چیزوں کا تعلق میں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان سب میں جو ہے وہ ذیابطیس اور ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز اور ہائی کولیسٹرول یا ایب نارمل کولیسٹرول ہونا وہ سب چیزیں شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سٹریس بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن دو چیزیں جو میں نے پہلے کہی تھی کہ تمباکو کا استعمال، اور اگر آپ کے خاندان میں یہ ہسٹری ہے ہارٹ اٹیک ہونے کی تو پھر بہت ضروری کیا ہے کہ آپ 15-16 سال کی عمر کے بعد اپنا چیک اپ ضرور کرائیں، بلڈ پریشر کا بھی، کولیسٹرول کا بھی، اور اپنی زندگی کا طریقہ جو ہے وہ صحیح رکھیں. لائف سٹائل چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر خاور آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر ابراہیم آپ کا بہت شکریہ. ایک چیز میں صرف جی کولیسٹرول کے ساتھ کرائیں، ہمیشہ یاد رکھیں SGPT ضرور کرائیں. SGPT جب تک آپ لیور کو نہیں دیکھیں گے ہارٹ کو آپ پکڑ نہیں سکتے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یعنی لیو اے ہیلدی لائف سٹائل. ہیلدی لیور ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر ابراہیم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. پنک ربن کا ایک آخری میسج جلدی سے آپ بتا دیں جو آپ کی میڈیکل کلینک کا پہ. امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ دیکھیں ہماری بہنوں ماؤں کے لیے سب سے امپورٹنٹ آج کے دن میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ بیسٹ کینسر اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. ہم نے اپنے ہاسپٹل طاہر میڈیکل سینٹر میں 50% ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے فار دا بیسٹ الٹرا ساؤنڈس پہ کہ آپ آئیں کروائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھائی آپ کو کوئی ایسی نیوڈولز تو نہیں ہے. پلس ساتھ میں چھوٹا سا جب بھی آپ اپنے آپ کو چیک کرتی ہیں تو آپ کے 30-40 منٹس اپنا ایج پہ چلے جاتے ہیں تو آپ یہ ضرور چیریں کہ آپ کے بریسٹ میں کوئی لمپ نوڈز یا کوئی ایسی کوئی چیزیں تو نہیں. اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. بالکل جی، تھینک یو سو مچ.